Assalamu alaikum students, welcome to Introduction to Cultural Anthropology. Today is the 21st lecture. If you recall, we had begun talking about stratification, and today we will continue talking about stratification. Stratification is, if you recall now from our previous discussion, we had been looking at the idea of why societies differ, why they have these levels of stratification, strata. So why جو مختلف سوسائٹیز ہیں ان میں یہ جو اسٹراٹا ہیں اکنامک بیسس پر اسٹراٹا بنے ہوئے ہیں, پولیٹیکل بیسس پر, سوشل بیسس پر. سو یہ جو اسٹراٹا ہیں, مختلف اسٹراٹاز ہیں, ان کی وجہ سے بنتی ہیں ہائرارکیز. اب یہ جو ہائرارکیز بنتی ہیں ان کی وجہ سے پھر سوسائٹل ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں. سو دیز ور دا ایشوز دیٹ وی ہیڈ بیگن ٹاکنگ اباؤٹ. اب میں آج یہ کروں گا کہ آئی ول گو آن, کیونکہ ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ جی مثال کے طور پہ ایسی بھی دنیا میں سوسائٹیز ہیں, جس طرح کونگ کی آپ کو مثال دی تھی, وہ کالاہاری ڈیزرٹ میں جو افریقن کانٹیننٹ پر لوگ رہتے ہیں, کہ جی وہ تو ابھی بھی ان کی سادی زندگانی ہے, ان کی زندگی سادہ ہے, اور وہ فارجنگ, فوڈ کلیکشن, ہنٹنگ کے ذریعے زندگی بسر کرتے ہیں. ابھی تو وہ ایگریکلچر کی طرف بھی وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایگریکلچر نہ کریں, ان کا جس طرح کا ماحول ہے. نہ ہی وہ ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ہیں, اور ان کی سادہ زندگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقریباً سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. سوسائٹی میں یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا امیر ہے, ایک کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں اور باقیوں کے پاس نہیں ہیں. سو یہ ایگیلیٹیرینزم کا نوشن تھا, جو کہ ابھی بھی دنیا میں انفارچونیٹلی بہت کم جگہوں پر یہ ایگیلیٹیرین سوسائٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف سوشل سسٹمز ہیں جو کہ جن میں سے کئی بہت پرانے ہیں, جس طرح کاسٹ سسٹم ہے جو کہ ہندوازم کے ساتھ پاپولرلی ایسوسیٹڈ ہے, کہ ایک کاسٹ میں جو بندہ پیدا ہوا ہے وہ اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو وہ کاسٹ ڈٹرمن کر رہی ہے. اینڈ پھر آپ سے ایک بات کی تھی کلاس کی, کہ کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل موبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے, آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا سکتے ہیں. سو یو ہیو سوشل موبلٹی, بٹ کافی ڈریگ فورسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مشکل ہے. سو کیونکہ آپ تعلیم شاید ایسی نہ ملے, شاید آپ کا ایکسپوجر ایسا نہ ہو, تو اس کی وجہ سے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی کلاس کو اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے, مگر جنرلی اگر آپ لارجر سرکمسٹانسز کو دیکھیں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والدین ان کے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین کی انکم بریکٹ تھی 10,000, تو انہوں نے 5 لاکھ روپیہ کمانا شروع کر دیا. دس از ان لائکلی. دا چانسز آر دیٹ زیادہ تر اف یو لک ایٹ دا ایوریج آف سوشل اسٹرکچرز, تو یو ول نوٹس کہ اتنی زیادہ سوشل موبلٹی نہیں ہوتی. ان سم کنٹریز دیر از مور سوشل موبلٹی. ان سپوزڈلی ہائیلی انڈسٹریل کنٹریز وچ ہیو ایجوکیشن دیر از سوشل موبلٹی, and in developing countries it is said that there is lesser social mobility. Now, having said all this, I mean this was a kind of a revision of the previous lecture, in other words, but یہ points تھے جو میں آپ کو اکراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی مختلف قسم کے systems ہیں, کاسٹ سسٹم ہے, کلاس سسٹم ہے, اور ایگیلیٹیرین بھی ہوتی ہیں سوسائٹیز, مگر یہ ہے کہ پھر سوشل ٹینشنز جو جب ہائرارکی بن جاتی تو اس کی وجہ سے سوشل ٹینشنز ہوتی ہیں, پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے, سم ٹائمز اٹ بریکس آؤٹ ان دا فارم آف وائلنس. ایکچوئل وائلنس, انریسٹ ہو جاتا ہے. سرٹن طبقے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ جی معاشرے میں ہمیں کیوں نہیں معاوضہ مل رہا, وائی از اٹ دیٹ اے سرٹن ایلیٹ class is always can have all the things that it wants. ان کی پاس ایجوکیشن بھی ہے, پاور بھی ہے, پریسٹیج بھی ہے. ریمبر دوز تھنگز دیٹ مارکس ویبر ہیز ٹاکڈ اباؤٹ, کہ پریسٹیج ہے, پاور ہے, اینڈ ویلتھ ہے.
and this is the criteria on the basis of which stratification takes place. So there have been challenges, and cultural anthropologists examine those challenges from a cultural viewpoint کہ کیا پھر social pressures ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر, کیا ان کے سماجی حالات جو ہیں وہ انسانوں کے پھر ہیبٹس کو کیسے انفارم کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ تو ابھی ابتدائی انٹروڈکٹری کورس ہے, بٹ دے آر کلچرل اینتھروپولوجیکل کورسز ایٹ اے مور ایڈوانسڈ لیول وچ ول focus on this issue of stratification, and in this issue of stratification see how a particular subgroup or a subculture has adopted a certain culture maybe of delinquency, کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ ڈس ایڈوانٹیجڈ فیل کرتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ کرائم کی طرف چلے جائیں, کو ڈاکوؤں کا گروپ بن جائے. سو پھر وہ ان کا اپنا کلچر ہوگا, ونڈکٹیونیس ہوگی, غصہ ہوگا سوسائٹی پہ, اسٹریٹیفیکیشن پہ, اور وہ ان کے کلچر میں, ان کے بلیوز میں وہ چیز نظر آئے گی. سو cultural anthropologists are very concerned with this. And when we are talking about stratification, آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ سوشیولوجی کا جو سبجیکٹ ہے, جو سوشل سسٹمز کو دیکھتا ہے, وہ بھی بہت فوکس کرتا ہے آن دی آئیڈیا آف اسٹریٹیفیکیشن. پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے فرام دی آئیڈیا آف اسٹریٹیفیکیشن. اکنامکس جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے, بٹ یو ریکال دیٹ کلچرل اینتھروپولوجی از اے ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ. سو یہ اب سارے مختلف ایشوز کو دیکھتے ہوئے cultural anthropologist can draw on all these various disciplines and look at the cultural implications of stratification. In this regard, میں آج آپ کو ایک دو اہم تھیریز جو ہیں stratification کی, جو کہ جس میں economists and political scientists کی influence ہے, and even economists and political scientists talk about these people who are very important people who devise these theories, and one of these people is called Karl Marx. میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواؤں گا with the ideas of Karl Marx and how those ideas have been used to derive a theory regarding stratification. So having said this, اب آج ہم بات کریں گے theories of stratification پہ. اب theories of stratification کے بارے میں the first thing to note is that theories of stratification try to explain the existing inequality of wealth in and between cultures. So پہلی بات جو ہے, جو کہ تھیری اسٹریٹیفیکیشن کے لیے تھیری کی کیا ضرورت ہے. تھیری کی اس لیے ضرورت ہے کہ اف یو ریکال ناؤ کہ تھیری یہ کرتی ہے کہ وہ ایک ہائپوتھیسس بنا دیتی ہے کہ جی یہ وجہ ہے اور اس وجہ کے لیے یہ ایویڈنس ہے. اگر ایویڈنس جو ہے وہ اس وجہ کو سپورٹ کرے تو پھر تھیری کی جو پوسٹولیشن یا ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ افرم ہو جاتا ہے. اور یہ جو میتھڈ ہے یہ سائنسدان بھی استعمال کرتے ہیں. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی سوشل سائنٹسٹ جو ہیں وہ بھی تھیریز بناتے ہیں. اب تھیری کیونکہ سوشل اینڈ کلچرل فینومینان اتنے کمپلیکس ہیں اور انسان کا بیہیویئر اتنا انپریڈکٹیبل اینڈ ورسٹائل ہے کہ سائملٹینیسلی ایک ہی بندہ مختلف سچویشنز کے اندر ڈفرینٹ طریقوں سے بہیو کرتا ہے. سو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ بس یہی بلیک اینڈ وائٹ میں ایک تھیری پیش کر دینا اور کہنا کہ جی سارے انسان ایسے ہی بہیو کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. اٹس اے کمپلیکس, the human being, the study of human beings is a complex subject, and that's why the evidence presented in this regard is often contrary. اب میں آپ کو اس کی یہ جو contrary evidence ہے اس میں, کیونکہ ہم نے اب stratification کے لیے بھی آپ کو آج ہم نے دو تھیریز ڈسکس کرنی ہیں, and you will see کہ کیسے ایک تھیری جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین تو کر رہی ہے, اس کی ایویڈنس بھی دے رہی ہے, مگر اس ایویڈنس میں کچھ کمزوریاں ہیں. ایسے لوگ ہیں جو ہو کین پوائنٹ اے فنگر اینڈ سے کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوئے گا مگر یہ بھی ہے. اگر آپ یہ باقی چیزوں کو دیکھیں, باقی ایویڈنس کو کنسیڈر کریں تو آپ کی تھیری جو ہے وہ پھر ویکن ہو جاتی ہے.
اینڈ یہ سارے ڈسپلنز میں اس طرح کی گیما گیمی آرگیومنٹس between the intelligentsia, between the intellectuals who think, who spend a lot of time and energy and effort and come up with these theories, ان کا constantly آپس میں اس طرح کا جھگڑا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے in the effort to try and explain ground reality. So this, explanation of ground reality is a very challenging thing. But the theory in stratification, what it's trying to do is to be able to explain the inequality found between different cultures. کیونکہ کلچرل اینتھروپالوجی ہے یہ ذرا مختلف کلچرز کو دیکھتے ہوئے دیکھے گی کہ مختلف کلچرز میں جو کلچرز کے اندر اور پھر کلچرز کے آپس میں جو انیکوالٹی ہے وہ اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ کیوں ہے اس طرح کی انیکوالٹی. سو اس انیکوالٹی کو ایگزامن کرنا, اس کے لیے تھیریز پیش کرنا, ریلائنگ آن دا تھاٹس of other significant social scientists like political scientists, like sociologists, economists, cultural anthropologists, being social scientists themselves, also draw upon and refer to particular theories. Now, the other point that you should consider is that the functional theory and the conflict theory provide two conflicting interpretations of social stratification. So point یہ ہے کہ اب ہم جو دو تھیریز کے اوپر فوکس کریں گے آج اسٹریٹیفیکیشن کو سمجھانے کے لیے, دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ سے, ڈرائنگ آن ادر ڈسپلنز, وہ ہیں ایک فنکشنل تھیوری اور دوسری تھیوری ہے کانفلکٹ تھیوری. اب یہ جو دو تھیریز ہیں ہم اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کیا کانفلکٹ تھیوری کیا ہے, کیا یہ دوسری تھیوری ہے جو فنکشنلزم کے بیسس پہ, اگر آپ یاد کریں کہ فنکشنلزم کیا تھا تو فنکشنل ایسپیکٹس کے بیسس پر کہ جی ہر چیز کا ایک مقصد ہے, ایک فنکشن ہے, اینڈ دیٹ از وائی دا وے تھنگز آر. ان پرنسپلس کو دیکھتے ہوئے, ایویڈنس گیدر کرتے ہوئے, دیز تھیریز ہیو بین فارمولیٹڈ ٹو ایکسپلین اسٹریٹیفیکیشن اینڈ ٹو ایکسپلین ایگزسٹنگ انیکوالٹیز, ٹو ڈیل ود existing inequalities, to understand different inequalities and to see کہ جو underlying factors ہیں اب جو lack of equality کے وہ کیا ہیں. inequality جو ہے that is evident. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ statistic شاید کوٹ کیا ہے کہ جی اگر آپ ابھی آج باقی ساری چیزیں بھول جائیں, آج کے حالات کو دیکھیں تو 6 بلین سے زائد گلوبل آبادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 6 billion. Out of those 6 billion, one can say that poverty, یہ بھی ایک بہت بڑا by the way بحث ہے کہ جی پور کون ہے. ہم پاورٹی اس طرح دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کے ملک کی کرنسی پہ دیکھیں کہ ہم ڈالروں کے حساب سے دیکھیں, اور وہ پیسہ اگر اس کے پاس ہے اور اس کی کوئی سیاسی وائس نہیں ہے, اس کی کوئی سماجی پریسٹیج نہیں ہے, تو کیا وہ بندہ غریب نہیں ہے؟ صرف پیسہ ہی بیسس ہے فور غربت. سو یہ بھی ایک لمبا بحث ہے. مگر مختلف جو ادارے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کی ایسٹیمیشنز کے مطابق تقریباً 1/3 آف دا ورلڈ کین بی کیٹیگرائزڈ ایز پور. اینڈ اس کے اندر ایکسٹریم پاورٹی جو کہ مسئلہ ہوتا ہے, زندگی بسر کرنا, کھانا پینا مسئلہ ہوتا ہے, پانی صاف پانی ملنا مسئلہ ہوتا ہے, جن لوگوں کو وہ تقریباً 1 بلین سے زائد ہیں. سو آؤٹ آف 6 بلین پیپل, اگر 1 بلین لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو صحیح طرح کا مطلب پیسہ نہیں ہے, اس ٹائپ کی غربت ہے ان کی, تو دین یو کین امیجن کہ انیکوالٹی جو ہے وہ ہے. I mean, I'm sorry that one has to, bring up these disturbing things. One has to talk about violence, about domestic violence, about political tensions, about this idea of social tensions. But unfortunately, the
world that we live in and the kinds of problems it has, the cultural anthropologist has no choice but to look at these things. And جب انسان میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ پیدا ہو جائے تو دین دا ہوپ از دیٹ ون کین اب ایک بندہ کوئی دنیا کو تو بدل نہیں سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ اویئرنیس بڑھے اینڈ ٹالرنس اینڈ سمپتھی بڑھے تو دا ورلڈ could become a better place. And there are people who do try to do that. And the aim here, our aim here is to be able to understand things from a culturally sensitive perspective, to be able to understand difference. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جی ڈفرینس ہے، ہماری اپنی ایز اسٹوڈنٹس آف کلچرل اینتھروپالوجی ہماری اپنی بلیفس ہیں، اپنے بلیف سسٹمز ہیں، کلچرز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں وچ وی آر ویری پراؤڈ آف. But simultaneously there is a lot of difference in the world, and difference جو ہے اس کو اگر رسپیکٹ کیا جائے، اس کو اتنی اسپیس دی جائے تو وہ ڈفرینس جو ہے وہ پھر ڈیورسٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. That makes the world an interesting place, and that is a much more healthy way of approaching difference than trying to be angry about it. And helping others who don't have even the basic requirements requires understanding a lot of these processes, requires understanding differences. جس طرح ہم نے جینڈر وائلنس کی بات کی تو we spoke about gender ideology. اس طرح آج ہم اگر غربت کی بات کر رہے ہیں تو one is talking about stratification کے پھر، اور اب ہم چلیں گے ٹورڈز دا تھیریز کہ کیا میجر تھیریز ہیں جو ایکسپلین کرتی ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی ہے کیوں انیکوالٹی. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مے بی ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ از ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ انیکوالٹی تو ہم سب کو نظر آ رہی ہے دنیا میں. ہم نے مثال بھی اسٹیٹسٹیکل مثال بھی نوٹس کر لی ہے، مگر آنکھیں جس کی کھلی ہوئی ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے، چاہے وہ سب سے اچھے ایریے میں رہتا ہے، تو یو کین ناٹ ایکسپلین دا فیکٹ کہ انیکوالٹی تو ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. بہت ساری انیکوالٹیز ہیں، مختلف قسم کی انیکوالٹیز ہیں. بٹ ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ وہ انیکوالٹیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے لارجر پروسیسز کیا ہیں. سو اب ہم پہلے، کیونکہ ہم دو تھیریز کی بات کر رہے ہیں، دے آر مینی ادر تھیریز اینڈ ود ان دیز تھیریز دے آر ڈفرنٹ ٹائپس آف پرسپیکٹیوز جو کہ اس کی پھر باریکیوں میں جاتے ہیں. مگر ہم آج ابتدائی ایک تعارف کے لیے ہم فنکشنلزم پہ پہلے فوکس کریں گے، پھر کانفلکٹ تھیری پہ. تو فنکشنلزم کی طرف چلتے ہیں. فنکشنلسٹ adopt a conservative position and maintain that social inequality exists because it is necessary for the functioning of society. اب یہ جملہ ہے، اس میں سے اگر آپ 3-4 لفظ جو ہیں ان کے اوپر فوکس کریں کہ کنزرویٹو ویو ہے یہ، اٹ از اے فنکشنل ویو، اٹ attempts to understand things the way they are from a practical viewpoint. یہ فنکشنلزم جو ہے وہ انیکوالٹی کو اس لیے اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کو اکنالج کرتا ہے، مگر کہتا ہے کہ جی انیکوالٹی جو ہے نا اس کی وجہ ہے، کیونکہ انیکوالٹی جو ہے، انیکوالٹی چاہیے ہمیں ٹو بی ایبل ٹو میک دا ورلڈ ورک، ٹو بی ایبل ٹو میک دا ورلڈ اینڈ سوشل سسٹمز اینڈ کلچرز فنکشن ان دا وے دیٹ دے ڈو. اب اس میں آپ کوئی بھی انیکوالٹی دیکھ لیں، اگر آپ مصر میں جو فیروز ہوتے تھے جب انہوں نے پیرامڈز بنوائی تھیں، تو اگر آپ اس کی مثال لے لیں تو دے سبجوگیٹڈ مینی نیومرس سلیوز ٹو بی ایبل ٹو بلڈ دوز پیرامڈز. سو اب دیٹ سبجوگیشن اور دیٹ سلیوری resulted in the construction of these magnificent monuments جو کہ آج تک اپریشیٹ کی جاتی ہیں. مگر دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ فرام اے فنکشنل ویو پوائنٹ تو یہ دیکھا جائے گا کہ جی اگر وہ سبجوگیشن نہ ہوتی تو پھر پیرامڈس کون بناتا؟ ہو وڈ ہیو
spent so much time and labor and done it. اگر slavery نہ ہوتی, اگر لوگوں کو زبردستی یہ کام نہ کروایا جاتا, تو وہ پھر پyramids کیسے بناتے؟ اتنی مطلب یا ویلتھ تو تھی وہاں پر ایجپٹ میں اس زمانے میں فیروز کے پاس, مگر وہ اگر وہ کہتے کہ جی آپ کو ایک اینٹ یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے آپ کو ہم اتنی زیادہ مزدوری دیں گے, تو وہ تو پھر ان کے پاس خرچہ ہی نہ رہتا ٹو بی ایبل ٹو بلڈ دا پیرامڈ. وہ تو اپنی پامپ اینڈ گلوری کو ایگزبٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم پیرامڈز بنوائیں گے, اور یہ لوگ زبردستی جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں اس زمانے میں کتنے پیسے دیتے ہوں گے, بٹ اٹ سرٹنلی وازنٹ commensurate اور equal to the level of effort that they put in. مگر اب فنکشنل ویو پوائنٹ جو ہے وہ تو کیونکہ اس طرح کا ایک ویو پوائنٹ لے گا کہ جی جو پھر انیکوالٹی ہے نا, اگر آپ کو جو جس طرح دنیا نظر آ رہی ہے وہ ایک ضرورت ہے. سو فنکشنل پرسپیکٹو کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے کنزرویٹو ویو پوائنٹ اینڈ اٹ سیز کہ پریکٹیکلی انیکوالٹی is required because it makes the world function. It makes societies and systems within societies and cultures function. So that is why we need inequality. From a functional viewpoint, it's a practical requirement. Now, functionalists emphasize the integrative nature of stratification, which results in stability and social order. اب جو ان کی مزید اگر آپ اس تھیری کی آرگیومنٹ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ فنکشنلسٹ کہتے ہیں کہ جی سوشل آرڈر جو ہے اینڈ پروڈکٹیوٹی وغیرہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے تھرو دس اسٹریٹیفیکیشن, کیونکہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک انٹیگریٹو چیز ہے. اٹ از آپس میں جڑی ہوئی ہیں چیزیں. اسٹریٹیفیکیشن اگر آپ انیکوالٹی دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک طرف غربت ہے تو اگر ہم وہ مصر کی مثال لے رہے ہیں ہسٹری میں سے پیرامڈ کی, تو اگر آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہزاروں لوگ جو تھے وہ تو سلیو بن گئے, ان کو تو کھانے پینے کا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, ظلم ہوتا تھا ان کے پاس ان کے اوپر, اور وہ بڑی مشکل سے وہ خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے عمارت بنائی ہے. تو پھر آپ عمارت کو بھی تو دیکھیں نا, ابھی تک عمارت جو ہے وہ پیرامڈ جیسی زبردست اور میگنیفیسنٹ چیز جو ہے جو کہ ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کھڑی ہے اور اٹس اے ونڈر آف دا ورلڈ, اس اکمپلشمنٹ کو بھی تو آپ دیکھیں نا. سو اسٹریٹیفیکیشن میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی اسٹریٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے, جو انیکوالٹی کا جو سسٹم ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے. سو یو کین ناٹ اونلی ٹاک پک اینڈ چوز اینڈ سے کہ جی انیکوالٹی تو بہت بری ہے مگر سوسائٹی میں کئی تو بڑی اچھی چیزیں ہیں, عمارتیں تو بڑی اچھی بن جاتی ہیں سوسائٹی میں, اور سڑکیں تو بڑی اچھی بن جاتی ہیں, اور دیکھیں جی اور کتنی جدید جو ٹیکنالوجیکل جو اکمپلشمنٹس ہیں ایک سوسائٹی کی, وہ آپ ان کی طرف بھی تو نظر دوڑائیں نا ذرا تھوڑی سی. سو ناؤ دوز تھنگز آر انٹرلنکڈ. اب اس کی آپ ایک سمپل مثال لے لیں تو یہ ہے کہ اب جس طرح ایک ڈاکٹر ہے, اب ڈاکٹر برین سرجن بننے کے لیے یو ول ہیو ٹو اسپینڈ 20 years of studying, you will have to spend lakhs and lakhs of rupees. اب یہ تو نہیں نا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کھول کے آپ برین سرجن بن جائیں گے. سو اٹ ریکوائرز ایفرٹ, اٹ ریکوائرز اکنامک کاسٹ, اینڈ برین سرجری از اے ریکوائرمنٹ. You see, if you look at it from a social viewpoint and in a medical viewpoint, so you realize the importance, the value of brain surgery, of neuroscience. اب وہ جو برین سرجن جو کام کر رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, وہ ایک بندہ جو لکڑیاں کاٹ رہا ہے وہ بھی صبح نکلے گا کلہاڑی لے کر, سخت لکڑی ہے, کلہاڑی ٹوٹی ہوئی ہے, وہ بھی محنت کرے گا. اس کے مگر حالات جو ہیں انہوں نے اس کو وہ اتنا مجبور کیا ہوا ہے کہ ہی کین ناٹ ڈیڈیکیٹ دا کائنڈ آف ٹائم ریکوائرڈ ٹو اسٹڈی. وہ تو پھر لکڑیاں نہیں بیچے گا اگر ایک من, تو وہ بیوی بچے کا پیٹ کیسے پالے.
سو وہ تو اس کے تو حالات ہی ایسے نہیں تھے, نہ اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ تھا, نہ کوئی وہ ہاؤس جاب کر سکتا تھا, نہ وہ کچھ اور کر سکتا تھا ٹو بی ایبل ٹو لک ایٹ سم تھنگ ایز کمپلیکیٹڈ ایز نیورو سائنس. سو اسینشلی اب وہ جو لکڑی, ٹھیک ہے لکڑی کی ضرورت ہے, اس سے فرنیچر بنتا ہے وغیرہ وغیرہ, مگر وہ 50 پروسیسز, اب وہ جو لکڑی درخت کی کاٹتا ہے وہ ڈائریکٹلی فرنیچر میں تو تبدیل نہیں ہو جاتی. اینڈ کہاں ایک کرسی اور کہاں ایک بندے کا ذہن. سو وی آن دا بیسس آف دس prestige, there is much more prestige attached to a neuroscientist than there is to a woodcutter. Similarly, the amount of wealth, the status ascribed to that person in many cultures, current cultures, is different. So یہ اب آ گئی نا انیکوالٹی. اب آپ اس انیکوالٹی میں آپ دیکھیں کہ فرام اے فنکشنل ویو پوائنٹ بندہ یہ کہے گا کہ جی انیکوالٹی تو یہ ہے. اب اس انیکوالٹی میں کین یو سے کہ ووڈ کٹر بیچارے کو ملنے تو چاہیے زیادہ پیسے, وہ تو اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے, مگر پھر نیورو سائنٹسٹ جو ہے کیا اس کی جیب سے پیسے لے کے دیں اسے؟ نیورو سائنٹسٹ پھر روئے گا کہ جی میں نے تو 15 سال اپنی زندگی کے, میں تو امتحانوں کے لیے 6 دن لگاتار پڑھتا تھا, میں نے تو سارے اپنی ٹیوٹا کرولا بیچ کے میں تو باہر پڑھنے چلا گیا تھا. تو اب آپ دیکھیں تو مجھے اب آپ میری جیب سے ہی پیسے لے کے آپ یہ اس کو دے رہے ہیں جو لکڑیاں کاٹ رہے. سو میں نے تو نہیں پھر نیورو سائنس پڑھنی. سو دیز آر ویری کمپلیکس ایشوز. مطلب دا پوائنٹ ہیئر از کہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ اس سے چھین کے اسے دے دیا. آئی مین وہ اس طرح کی ریولیوشنز بھی دنیا میں آئی ہیں. دیو کازڈ اے لاٹ آف اپہیول ان بلڈ شیڈ ان کریٹڈ مور پرابلمس rather than solving them. So یہ fine balances ہیں, and functional theorists لگتا ہے کہ بڑی وہ ایک قسم کی کرول بات ہو رہی ہے کہ جی انیکوالٹی کی ضرورت ہے, بٹ ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ بہت پریکٹیکل ویو پوائنٹ ہے. آئی مین وہ اسٹیٹس کو پرزرو کر رہا ہے, دیٹس وائی اٹس ریفرڈ ٹو ایز اے کنزرویٹو اسٹانس. بٹ اسینشلی جو اسٹیٹس کو جو حالات جس طرح کے ہیں انہی کو ان کا اعتراف کرتے ہوئے ایک پریگمیٹک ویو پوائنٹ جو ہے وہ فنکشنلسٹ لے رہا ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دا وے دا تھنگز آر اینڈ دا ایگزسٹنگ انیکوالٹی ان دا ورلڈ, بیکاز اٹ از نیڈیڈ فار سوشل آرڈر اینڈ اٹ از انٹر ریلیٹڈ ٹو ادر social mechanisms, other types of requirements, functional needs of a society. A society, advanced society, requires neuroscience. I mean, when it's out there, that knowledge is there, we need to be able to give a person privileges, status, wealth, to be able to study neuroscience, to make that effort worthwhile. So this is what's tricky about inequality. اب اس میں مزید جو ایک آرگیومنٹ ہے ان کی فنکشنلسٹ کی, وہ یہ کہتے ہیں, they point out that class systems contribute to the overall well-being of a society and encourage constructive endeavor. اب وہ یہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں, سو اب میں اس کے اوپر اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کروں گا, بٹ بیسکلی وہ یہی آرگیو کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کاسٹ سسٹم لے لیں یا کلاس سسٹم لے لیں تو اس کی ضرورت ہے. اب فوجیوں کی بھی ضرورت ہے, کسانوں کی بھی ضرورت ہے, اسپرچل لوگوں کی بھی ضرورت ہے. تو اگر ان کے نام اگر آپ دیکھیں اینشنٹ ہندوازم میں یا کنزرویٹو ہندوازم میں تو اس طرح کاشتری ہوتا تھا یا برہمن ہوتا تھا تو یا شودرے ہوتے تھے. تو یہ کاسٹ سسٹمز جو تھے, اور پھر ان کے اندر جو باؤنڈریز ہوتی تھیں کہ اپنی کاسٹ کے اندر ہی شادیاں ہیں, اب کھانا بھی جو ہے وہ آپس میں نہیں کھانا, یہ جو اس طرح کی کاسٹ کی جو لائنز ڈیمارکیشنز ہیں یہ فرام اے فنکشنل ویو پوائنٹ آر ریکوائرڈ, کیونکہ سوسائٹی کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو جا کر جنگیں لڑیں, ایسے لوگ چاہیے جو کھانا اگائیں, ایسے لوگ چاہیے جو لوگوں کی اسپرچل نیڈز
کو میٹ کریں. سو in a social cohesion sense, کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر اس کا فنکشنلسٹ ویو پوائنٹ ہے تو وہ کہے گا کہ سوسائٹی کی یہ فنکشنل نیڈز ہیں. سو اچھا ہے کہ اسٹریٹیفیکیشن ہے کیونکہ وہ سوسائٹی کو فنکشن کرنے کی کیپیسٹی دیتی ہے. اسی طرح فنکشنلسٹ argue that differential awards are necessary if societies are to recruit the best trained and most highly skilled people for highly valued positions. اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نیورو سائنس کی, وہ یہی مثال تھی کہ جی اگر آپ نے بیسٹ کوالیفائڈ ہائیلی اسکلڈ لوگ جو ہیں اگر وہ آپ نے بھرتی کرنے ہیں انٹو اے particular profession, be it a business, be it a banking institution, be it medicine, be it the army, be it something else. You need, اگر اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ ان اسکل کی ضرورت ہے کہ گڑبڑ نہ ہو, تو پھر اس کے لیے آپ کو ریوارڈ بھی اسی طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگ جو اتنی محنت کریں گے, ایفرٹ کریں گے, ان کو اگر معاوضہ نہیں ملے گا تو ان کا دماغ تو نہیں خراب ہے کہ وہ اتنا ٹائم اپنا ویسٹ کریں, انرجی ویسٹ کریں. اگر وہی ان کو معاوضہ ملنا ہے اور وہی ان کا اسٹیٹس ہونا ہے جو کہ ایک بندہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا, بس وہ ایک دن جا کر وہ تو رائفل ہے, اگر وہ رائفل لے کر جا کر کوئی شکار کر لیتا ہے اور ہفتہ وہ کھاتا رہتا ہے اور ان کا سٹیٹس اور اس کا سٹیٹس ایک جیسا ہوگا, تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا, انسینٹیوز ہی نہیں ہوئیں گے. سو انیکوالٹی جب ہے کہ ایک سوسائٹی میں ایک بندہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے, اس کو زیادہ معاوضہ ملے گا تو وہ پھر محنت واقعی کرے گا. سو یہ ایک ٹرکی, میں آپ کو اس لیے جان کر اس طرح کی گلیئرنگ اگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ جو واقعی جس طرح کے حالات ہیں, دنیا کے حالات ہیں, اس میں یہ مشکلات جینوئن ہیں. یہ ایکچولی یہ مشکلات جو ہیں یہ ہم سب ریئلائز شاید نہ کریں, بٹ ہم سب یہ چیزیں فیس کرتے ہیں. یہ ٹینشنز اور پریشرز جو ہیں یہ ہم سب کو نظر آتے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دم. Now I'm going to take the critical viewpoint. اب جس طرح ایک کورٹ کیس کے لیے دو لائرز جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر کے بات کرتے ہیں, اب we here just I'm the one doing all the talking, so now I will switch sides and give you at least one or two points to counter the functionalist argument. ابھی میں نے آپ کو فنکشنلزم کے بارے میں ان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کی میں نے آپ کو آرگیومنٹس جو ہیں وہ پیش کی تھیں. اب میں آپ کو دو آرگیومنٹس پیش کرتا ہوں جو کہ اور سوشل سائنٹسٹ جو ہیں جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں فنکشنلسٹ کو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فنکشنلسٹ کی ناٹ اکاؤنٹ فار نان فنکشنل سکسیس آف پاپ آئیکونس فار ایگزامپل. اب پاپ آئیکونز آپ سمجھ لیں کہ جو مختلف کلچرز میں مختلف لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. کوئی اگر پلے میں آ رہا ہے تو اس کو بہت وہ مشہور ہو جائے گا, اس کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اپروچ کریں گے کہ جی آپ پیپسی کے ایڈ میں آ رہے ہیں, ہم آپ کو لاکھوں روپیہ دیں گے. اب ٹھیک ہے وہ ڈراموں میں آتا ہے, وہ اس محنت اس نے کی ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ جو سکسیس مل جاتی ہے, جن لوگوں کو جو سکسیس اچیو کر لیتے ہیں ان کو پھر ریوارڈز انبلیویبل قسم کے لگتا ہے کہ ریوارڈز مل رہے ہیں کہ جی یہ تو اب ٹھیک ہے اسپورٹ کھیل رہے ہیں, بڑی اسکل ہے, مگر اتنی بھی وہ محنت نہیں کرتے ہیں کہ وہ تو ہیروز بن جاتے ہیں. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ سوسائٹی میں ہیروز بن جاتے ہیں. اب اس طرح کی جو سکسیس ہے یہ فنکشنل ویو پوائنٹ سے ٹھیک ہے, اسپورٹ کی ضرورت ہے, اہم چیز ہے اسپورٹ, ہمیں ہماری جو ہے وہ ٹینشنز وغیرہ کو ڈیورٹ کرتی ہے, اس میں بڑی انرجی چاہیے, محنت چاہیے, ایک اچھی چیز ہے, مگر کیا وہ جو ان کو ریوارڈز مل رہے ہیں وہ ان کی اکمپلشمنٹ کے اوپر بیسڈ ہیں؟ اب یہ ایک آرگیومنٹ پیش کی جاتی ہے کہ جی ایسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جن کی اگر وہ 1.5 گھنٹے کے لیے کسی دعوت پہ آ جائیں, کوئی کارپوریشن نے آرگنائز کی ہو, تو ان کو وہ سوٹ کیس جو ہے وہ انعام ملے گا اور گاڑی ان کو لے کر آئے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اتنی خاطریں ہو رہی ہیں کیونکہ دے ویری پاپولر.
سو ناؤ دیز ٹائپس آف پاپ آئیکانس جو ہیں، جو کہ ایک قسم کے ہیروز بنے ہوئے ہیں سوسائٹی میں، چاہے وہ ان کا تعلق فیشن کی دنیا سے ہے یا اسپورٹ سے ہے یا اس طرح کے، وہ پاپ کلچر اس کو کہتے ہیں. تو وہ پاپ کلچر کے جو لوگ ہیں ان کی اسکل کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ دے لکی، دے پرووائڈ انٹرٹینمنٹ، بٹ ان کو ریوارڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. سو ناؤ پیپل سے کہ جی اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ فنکشن کیا پرفارم کر رہے ہیں کہ ان کو اتنے زیادہ ریوارڈز مل رہے ہیں. ہاؤ کین اے فنکشنلسٹ ایکسپلین دس؟ اب ان کو یا تو ہونا کہ یہ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کین ناٹ ڈو وداؤٹ، وہ بھی دیٹس ناٹ دا کیس. سو وائی آر دے بینگ ریوارڈیڈ لائک دس؟ سو دس از ون آرگیومنٹ اگینسٹ فنکشنلزم. Another more serious argument I'll take you towards now: functionalists ignore the barriers to participation of certain segments of society. اب یہ ذرا زیادہ اہم غور و فکر کرنے والی بات ہے, and it's a genuine serious concern which instigates a lot of debate and controversy and gema-gemi. اب اس میں یہ بات ہے کہ جی فنکشنلسٹ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ضروری ہے یہ سیگریگیشن کا ہونا, کیونکہ سیگریگیشن نہ ہو تو پھر سوسائٹی آپ دیکھیں نا جی کیسے فنکشن کرے گی. مگر ٹو کاؤنٹر دس باقی سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی اچھا اگر یہ بہت ضروری ہے تو پھر یا تو ہوتا ہے نا کہ لیول فیلڈ ہوتی, ہر کوئی جو ہے وہ اگر ایک جیسی محنت کرتا اس کو ایک جیسا معاوضہ ملتا. یہ تو آپ اگر حالات کو ذرا غور سے دیکھیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو یو ول ریئلائز دیٹ دیٹ از ناٹ سو. دس از دا ورلڈ از ناٹ فیئر, اٹ از ناٹ اے لیول پلئنگ فیلڈ. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے طبقے ہیں, کئی ایسے معاشرے ہیں مختلف کلچرز میں جو کہ ان کے لیے سکسیس کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے. اس میں ان کو پولیٹیکل بیسس پہ, اب میں آپ کو اس کی اگر ایکچوئل ریئل لائف مثال دوں تو اگر آپ دیکھ لیں انڈر کلونیل ایڈمنسٹریشنز, اور اف یو لک ایٹ اپارتھائڈ ان ساؤتھ افریقہ جہاں پر ریشل بیسس پر ڈسکریمنیشن تھی, یا آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل لے لیں جہاں پر سلیوری تھی. تو اب اگر ایک سلیو ہے اور وہ اس کا وہ ہی از bought and sold like common property, اگر انسان کی مطلب اس طرح کی ویلیو ہے تو اب وہ سلیو کا بچہ جو ہے چاہے وہ انتہائی ذہین ہو, وہ محنت کرنا چاہتا ہو, تو اب وہ کمپیٹ تو نہیں کر سکتا ہوگا جو پلانٹیشن اونر ہے اس کے بچے کے ساتھ. مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا غریب کا بچہ جو ہے وہ اس میں اتنی صلاحیت ہو, اتنا پوٹینشل ہو, مگر جو سیاسی حالات ہیں, جو اکنامک حالات ہیں, جو ریسٹرکشنز سوسائٹی امپوز کرتی ہے لوگوں کے اوپر, اس کے تحت چانسز جو ہیں وہ فیئر پلے کے چانسز نہیں ہیں. سو اگر وہ دونوں جو ہیں اگر وہ بننا چاہتے ہیں سائنسدان, تو سلیو کا بچہ جو ہے وہ تو سائنسدان نہیں بن سکتا. پلانٹیشن اونر جس کے پاس جاگیریں ہیں اور پیسہ ہے وہ تو اپنے بچے کو ولایت بھی اس زمانے میں بھیج سکتا ہوگا کہ تم جاؤ یار, تم جا کر سائنس پڑھ لو. تو اب محنت دونوں کرنا چاہتے ہیں, جذبہ دونوں میں ہے, مگر حالات کی وجہ سے, ریشل ڈسکریمنیشن کی وجہ سے, لیک آف اکنامک فنڈز کی وجہ سے, the chances of success are less. They are barriers. Now these are the barriers constructed by social stratification. اب بیریئر کا آپ اکنامک مثال کرنٹلی دیکھ لیں کہ کئی ایسے بچے ہیں کہ ان کے مارکس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ باقی بچوں جیسے ہوتے ہیں, مگر وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر رہیں, ہاسٹل میں رہیں, پڑھیں, اور ان کو تو پریشر ہے کہ جی والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میں نے تو کمائی شروع کرنی ہے. تو وہ پھر جو جذبہ ہے, جو موٹیویشن ہے, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. اینڈ دے آر ویری ایکسیپشنل کیسز, فیو کیسز ویئر پیپل ہیو دا موٹیویشن اینڈ دا پاور کہ وہ حالات کے باوجود, چاہے ان کی
کمپلشنز ہوں, سوسائٹل بیریئرز ہوں, وہ ادھر ادھر سے نکل کے کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. بٹ اگر آپ لا آف ایوریجز اپلائی کریں تو جو لارجر سرکمسٹانسز ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پھر اسی سسٹم میں پسے جاتے ہیں. سو دیٹ از این آرگیومنٹ پریزنٹڈ بائی ادر تھیورسٹ کہ فنکشنلزم کو وہ کہتے ہیں کہ جی یا تو ہوتا نا کہ فنکشنلزم میں یہ تھا کہ جی جتنی محنت کی, جتنا کام کیا, اتنا معاوضہ ملا اور اتنی اچھی سروس پیش کی. مگر سوسائٹی میں کمپلشنز ہیں, اس طرح کے بیریئرز ہیں, اس طرح کی ایکسپلوئٹیشنز ہیں کہ لوگوں کو چانس ہی نہیں ملتا. سو یہ اس کے بارے میں فنکشنلسٹ کیا کہہ سکتے ہیں. سو دس از این آرگیومنٹ, another argument. So I've given you two arguments. Now I will take you to another theory which tries to explain the idea of inequality. اب یہ جو دوسری تھیوری ہے اس کا نام جو ہے وہ کانفلکٹ تھیوری ہے, اور جو لوگ اس تھیوری کی آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کانفلکٹ تھیورسٹ. سو the two big debates going on to justify the idea of stratification are debates going on between functionalists and conflict theorists. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ تھیوری کیا ہے, اس کی سوچ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کی آرگیومنٹ کیا ہے. اب کانفلکٹ تھیورسٹ assume that the natural tendency of all societies is toward change and conflict. کانفلکٹ تھیوری جو ہے وہ اسیوم کرتی ہے کہ جی یہ کانفلکٹ جو ہے نا اور چینج جو ہے, لڑائی جھگڑا جو ہے اور تبدیلی جو ہے, یہ ایک فطرتاً جو ہے سوشل کلچرل ہمارا ایک ٹریٹ ہے. اگر آپ سوسائٹیز کو دیکھیں تو دیز پیپل سے کہ جی سوشل سسٹمز جو ہیں وہ ہمیشہ تبدیل ہو رہے ہیں, ان میں چینجز آ رہے ہیں, اور ٹینشنز جو ہیں وہ ہر کلچر میں, ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی. یہ جو ٹینشنز ہیں یہ کانفلکٹ کریٹ کرتی ہیں, اینڈ دیٹ از وائی دیز پیپل آر کالڈ کانفلکٹ تھیورسٹ, بیکاز دے سی کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہیپی پلیس نہیں ہے. وہاں پریکٹیکل بیسس پر لوگ یہ نہیں کہتے کہ جی اچھا ٹھیک ہے میں تو یہی کر سکتا ہوں, میں یہی کروں گا, اور مجھے اس کا یہ معاوضہ جو مل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, آئی ایم ویری ہیپی. دس از ناٹ دا کیس اکارڈنگ ٹو دیز پیپل. دے سے کہ جی کانفلکٹ اور ٹینشن اور پرابلمس جو ہیں وہ کیونکہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, کانسٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں, کلچرز چینج کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو کانفلکٹ کی اسٹیٹ ہے یہ آن گوئنگ ہے ان کلچرز, ان سوسائٹیز. Now this is another big theory which is out there. Let's look at it in more detail. Conflict theorists believe that stratification exists because the upper classes strive to maintain their superior position at the expense of the lower classes. اب جو کانفلکٹ تھیورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بٹوارے ہوئے سوسائٹی میں اسٹریٹیفیکیشن جو نظر آ رہی ہے کہ اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, ویری لو کلاس ہے, ایکسٹریم پاورٹی ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ مطلب نیچرل اسٹیٹ نہیں ہے, اس کی وجوہات ہیں کچھ. اینڈ اس کی جو وجوہات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کانشیسلی اپر کلاس میں جو لوگ ہیں وہ باقی لوگوں کو انہوں نے پسایا ہوا ہے, انہیں دبایا ہوا ہے, ان کو وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو چاہے وہ سلیوری تھی تو اس زمانے میں لوگوں کو سلیوز بنایا گیا, ان کی فزیکل لیبر ان سے لے کے ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا, جبرن سلوک کیا جاتا تھا سلیوری کے اندر. سو ایک تو وہ مثال ہے. پھر اس میں اب کئی مختلف قسم کی مثالیں ہیں. یہ ہے کہ جی جو بیسکلی جو لوگ ہیں جن کے پاس پروڈکٹیو ایسٹس کنٹرول کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں, کیونکہ وہ تعلیم حاصل کریں گے وہ اپنا حق مانیں گے, وہ ان میں اتنا شعور آ جائے گا کہ وہ بھی سوشلی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو پھر ہماری زمینوں پہ کون کام کرے گا جی, ہمارے گھر میں کون کام کرے گا, اگر ان کو پڑھنا آ گیا لکھنا آ گیا تو پھر ہمارے برتن کون دھوئے گا. سو
یہ میں آپ کو ایک کنٹمپرری قسم کی مثال دے رہا ہوں. دس از واٹ اے کانفلکٹ تھیورسٹ آرگیوز کہ اس وجہ سے وہ پھر جو اپر کلاس والے ہیں وہ جان کر یہ کرتے ہیں کہ کوئی اور جی یہ جو لوور طبقے والے ہیں نا یہ پڑھے نہ, ان کے پاس زیادہ علم نہ ہو, ان کے پاس زیادہ عقل نہ ہو, ان کے حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر نہ ہو, کیونکہ پھر یہ ہمارے سے جو ہمارے بینیفٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. سو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ, وی وانٹ کہ یہ نیچے ہی رہیں. دس از واٹ اے کانفلکٹ تھیورسٹ آرگیوز. اب another thing to notice here is that conflict theorists do not view stratification systems as enviable or desirable. اب یہ جو کانفلکٹ تھیورسٹ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی یہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہے یہ تو واقعی بڑی اچھی چیز ہے, یہ تو واقعی ضروری ہے, یہ تو واقعی پریکٹیکل ہے, یہ تو ہونی چاہیے. کانفلکٹ تھیورسٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا, وہ تو اسٹریٹیفیکیشن سے نفرت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کا جو یقین ہے وہ کانفلکٹ سمجھتا ہے کہ جی کانفلکٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کرنا چاہیے, کیونکہ کلچرل چینج کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے کانفلکٹ جو ہے وہ لازمی ہے, کیونکہ جب تک کانفلکٹ نہیں ہوگا تو اسٹریٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ نہیں بدلا جائے گا. So this is a theory which has been around since a while, and many different people have spoken about this kind of a theory. And this is looking at inequality and saying that inequality جو ہے اس کو چینج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مزید کانفلکٹ ہے. So اس میں اب ایک اور چیز یہ ہے کہ lack of social mobility leads to exploitation, crime, ریوائٹلائزیشن, ریفارم اینڈ ایون ریولوشن. اب جو کانفلکٹ تھیورسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ سوشل موبلٹی تو ہے نہیں, یہ تو آپ کے پاس اگر آپ زیادہ تر سوسائٹیز کو دیکھیں تو اس میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہیں وہ محنت کریں تو آپ کا معاوضہ بہتر ہوگا. دیٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ ایکٹیولی جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو دبانے کی کوشش میں ہے. سو اس طرح کی ایکسپلوئٹیٹو سچویشن کے اندر کانفلکٹ از دا اونلی وے, اسی سے چینج آ سکتا ہے. سو آپ کانفلکٹ کریں اور کانفلکٹ کے بیسس پہ چینج کو نیگوشیٹ کریں. ناؤ اس کانفلکٹ تھیوری کے بیسس پہ آرگیومنٹس یہ ہیں کہ جی کانفلکٹ جو ہے وہ ریوائٹلائز کرتا ہے کلچرل چینج کو, وہ جو انیکوالٹی پیٹرنز ہیں ان کو ری ڈسٹریبیوشن کی طرف لے کر آتا ہے. جو سوسائٹی میں کانفلکٹ ہوتا ہے وہ سم ٹائمز اٹ بریکس آؤٹ انٹو ایکچوئل ریولیوشن. سو ریولیوشن آتی ہے جب جن کے پاس نہیں ہیں چیزیں اور وہ سپریسڈ فیل کر رہے ہیں, ایکسپلوئٹیڈ فیل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو بس ان کو پسا کر ہی باقی لوگ جو ہیں وہ اتنے امیر ہوئے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ بیسکلی جب تک بغاوت نہیں کی جائے گی اس سسٹم کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, تو انیکوالٹی اور جو اسٹریٹیفیکیشن ایگزسٹنگ ہے وہ نہیں تبدیل ہو سکتی. سو دس از واٹ اے کانفلکٹ تھیورسٹ ول آرگیو. ناؤ آئی ول ہیونگ سیڈ دیز تھنگس, اگر آپ لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے, اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں, اگر آپ کا جنرل نالج ہے, تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو کانفلکٹ تھیوری ہے یہ لاٹ آف دس کانفلکٹ تھیوری از ڈیو ٹو اے پرٹیکولر پرسن. اب میں اس پرسن کے بارے میں آپ کو 2-4 منٹ بتاتا ہوں ان دا نیکسٹ پوائنٹ, آفٹر ریڈنگ دا نیکسٹ پوائنٹ. کانفلکٹ تھیوری از انفلوئنسڈ بائی دا رائٹنگز آف کارل مارکس. کارل مارکس جو ہے وہ کمیونزم کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ یو ایس ایس آر, رشیا میں, چائنا میں, ساؤتھ امریکن کنٹریز میں, افریقہ کے چند ملکوں میں, یہاں کے برے صغیر کے علاقے میں بھی کمیونسٹ موومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ایویڈنس میں رہی ہیں اوور ٹائم امنگ سرٹن پیپل. اب یہ جو سارے لوگ ہیں یہ 2 قسم کے ورلڈ اکنامک سسٹمز ہیں, ایک کیپٹلزم, ایک کمیونزم. سو کمیونسٹ جو ہیں وہ یہ کارل مارکس سے بہت متاثر ہوئے تھے, اینڈ کارل مارکس کی رائٹنگز ہیو انفلوئنسڈ اکنامکس, پالیٹکس اینڈ ادر سوشل سائنسز لائک کلچرل اینتھروپالوجی.
اب یہ جو کانفلکٹ تھیوری ہے یہ کارل مارکس کی رائٹنگز کے اوپر بیسڈ ہے. انہوں نے جو ایویڈنس اور جس طرح حالات کا جائزہ لیا اس کے بیسس پہ کانفلکٹ تھیوری جو ہے وہ فارمولیٹ ہوئی. سو کارل مارکس جو ہیں وہ بیسکلی یہ کہتے تھے کہ جی دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, ایک ہیں پولیٹیریٹ اور ایک ہے بورژوازی. بورژوازی جو ہے وہ ایلیٹ کو کہتے تھے, فرینچ کا لفظ ہے. سو بورژوازی جو ہے وہ جو امیر لوگ ہیں وہ سارے ایسٹس کو کنٹرول کرتے ہیں, چاہے وہ لینڈڈ ارسٹوکریسی ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے, اور جو پولیٹیریٹ ہے وہ ورکنگ کلاس ہے. سو ورکنگ کلاس ساری محنت کرتی ہے اور معاوضہ جو ہے وہ سارا جو مل اونر ہے وہ کھا لیتا ہے. سو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جب تک رولنگ کلاسز کو ہٹایا نہیں جائے گا ریولوشن کے ذریعے تو یہ کلاس سٹرکچر جو ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. سو اب اس کی کئی ویریشنز ہیں کیونکہ ان کو تو یہ بات کہے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں. ڈاس کیپیٹل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی. اب حالات بھی بدلے گئے ہیں, ابھی بھی کمیونسٹ ہیں who talk about. So I basically wanted to introduce you to these two major theories, but آپ ریئلائز کریں کہ یہ تو میجر جو تھیریز ہیں ان کے اوپر 100 سال سے بحث چل رہا ہے. یہ اس میں کنٹمپرری لوگ بھی ہیں جو اس کے مختلف اینگلز کے اوپر بات کرتے ہیں, مگر یہ تھیریز جو ہیں کلچرل اینتھروپولوجسٹ کو بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہیں, بیکاز cultural anthropologist is also concerned with inequality. So I hope that I have been able to talk to you about inequality in a meaningful manner, and I will wrap up the lecture for today and hope to see you next time. Khuda Hafiz.